جس انسان کی زندگی کا مقصد نہیں وہ انسان کبھی حسینی نہیں ہو سکتا۔ لشکر حسین کا مطلب یہ ہے کہ تو زندگی ایک مقصد کے لیے گزارے اور اس مقصد کے حصول کے لیے اگر تیری جان بھی جاتی ہے تو پرواہ نہیں ہے۔ یہ فلسفہ امام حسین کا فلسفہ ہے۔ اگر اولاد بھی قربان کرنی پڑے تو اولاد کو قربان کر دیں، لیکن یہ ارادے کی مضبوطی جو کربلا والوں کے اندر تھی اگر ہم اپنے اندر پیدا کرنا چاہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ فرمایا ایک ہے نام حسین، ایک ہے فکر حسین۔ نام حسین سبھی لیتے ہیں، دنیا کو نام سے مسئلہ نہیں ہے، دنیا کو فکر امام حسین سے مسئلہ ہے۔ مثلا اگر کوئی شیعہ بند کمرے میں پوری رات ماتم کرے، حسین حسین کرے تو دنیا کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن اگر یہ فکر حسین کا پرچار کرے، وہ چاہے سوشل میڈیا پہ کرے، وہ چاہے روڈ پہ کرے، تو اسے فوراً یا مارا جاتا ہے یا اٹھا لیا جاتا ہے۔ کہ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں میرے جد کے دو قاتل ہیں، ایک وہ قاتل ہے جس نے بابا کے جسم کو قتل کیا، ایک وہ قاتل ہے جو بابا کے مقصد کا قاتل ہے۔ بنو عباس جتنے بھی آئے یہ مقصد امام حسین کے قاتل تھے، تو جب تک میں فکر امام حسین کو نہیں پڑھ لیتا تب تک میرے وجود میں وہ انقلاب اور ریولیوشن نہیں آئے گی جس مقصد کے لیے ہمیں مجلس امام حسین میں بلایا جاتا ہے۔ مجلس رسم کا نام نہیں ہے، مجلس فیسٹیول کا نام نہیں ہے۔ آج پوری کوشش ہے دنیا میں کہ یہ جو شیعہ مجلسیں مناتے ہیں انہیں فیسٹیول بنا دیا جائے، جسے آپ تہوار بولتے ہیں، جیسے ہندوؤں کی ہولی کا فیسٹیول ہوتا ہے، ایسے ہی چاہتے ہیں یہ شیعوں کے لیے کیا بن جائے؟ فیسٹیول بن جائے۔ اس سے کوئی ریولیشن جنم نہ لے، کوئی حرکت جنم نہ لے۔ اب آپ کو مثال دوں گا، مثلا کچھ شیعہ یورپ میں ہیں، یو کے میں ہیں، جو عزاداری کرتے ہیں، بڑی ماتمداری کرتے ہیں، ان کو نظام سپورٹ بھی کرتا ہے۔ مثلا زنجیر زنی ہوتی ہے، ماتمداری ہوتی ہے، ایمبولنسز بھی آتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی بندہ زخمی ہو گیا ہم انہیں ہاسپٹل لے جائیں گے، آپ کی مرمت بھی کریں گے، آپ کی پٹی بھی کریں گے۔ دوسری طرف امام حسین کے ماننے والے ہیں نائجیریا میں، آغائے زگزگی کے پیچھے چلنے والے، اور وہ اتنا ماتم بھی نہیں کرتے، وہ صرف عاشورہ کے دن امام حسین کے جلوس کے لیے نکلتے ہیں اور گلی گلی حسین حسین کرتے ہیں۔ طریقہ تھوڑا ان کا الگ تھا۔ کس طرح پورے نائجیریا میں شیعت بڑھی، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے معاشرے کی ضرورت کیا ہے۔ امام حسین معاشروں کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے۔ یہ دیکھا کہ یزید کے زمانے میں معاشرہ بے دین ہو چکا ہے، لہٰذا امام حسین نے کہا کہ میں کبھی ایسے کی بیعت نہیں کروں گا جو شراب پینے والا ہے، میں کبھی ایسے کی بیعت نہیں کروں گا جو نماز کو ترک کرنے والا ہے، میں کبھی ایسے کی بیعت نہیں کروں گا جو عیاشیاں کرنے والا ہے، جن کو یہ تمیز نہ ہو کہ جمعے کی نماز جمعے کو پڑھی جاتی ہے یا بدھ کو پڑھی جاتی ہے، اور صرف بدھ کو نماز پڑھائی نہیں، نماز پڑھائی اسی مصلی پہ اس بدبخت نے الٹیاں کی، یعنی محراب کو بھی خراب کیا۔ بعد میں پتا چلا یہ کس حالت میں تھا؟ شراب کی حالت میں تھا۔ یعنی وہی دین جو آج ہماری نسلوں کو بیچا جا رہا ہے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھنا بری بات نہیں ہے، لیکن نشہ بھی کرو یہ بھی بری بات نہیں ہے۔ حسین کی مجلس میں آؤ، اس سے کوئی روکتا نہیں ہے، لیکن اگر بے پردہ بھی ہو کر آؤ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نام حسین لو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رشوت خوریاں بھی کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی دین کو بھی لے کر چلو اور دنیا کی بدماشیوں کو بھی لے کر چلو۔ امام حسین نے فرمایا نہیں، یا دیندار بنو یا بے دین بنو۔ اگر بے دین ہو تو محمد کا نام نہ لو، اور اگر دیندار ہو تو شیطان کی راہ پہ نہ چلو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تو اللہ کو بھی خوش کرے تو شیطان کو بھی خوش کرے۔ یہ صراط مستقیم کا راستہ ہے، یہاں حبیب چلا ہے، یہاں میں سمے تمار چلا ہے،
یہاں ہر جیسے لوگ چلے ہیں، یا مسلم ابن اوسجہ چلا ہے، یہاں بریر چلے ہیں، یہاں اکبر جیسے جمع چلے ہیں، یہاں قاسم جیسے جمع چلے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ تم حسین کے لشکر میں آ جاؤ۔ یعنی یہ سوچ آج کی سوچ نہیں ہے، یہ سیکولرزم کی سوچ اس زمانے سے پنپ رہی تھی۔ یعنی یزید نماز کا انکاری نہیں تھا، کہتا نماز بھی پڑھوں گا لیکن ساتھ میں جو مجھے پسند ہے وہ بھی کروں گا، روزہ بھی رکھوں گا لیکن ساتھ میں جو مجھے پسند ہے وہ بھی کروں گا۔ یعنی کہنے لگا پروردگارا میں تیری تو مانتا ہوں، میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ کوئی خدا نہیں ہے، میں تیری خدائی کو مانتا ہوں، لیکن خدایا ایک بات یاد رکھ لے کہ تو یزید کی ذاتی زندگی میں انٹرفیئر نہ کرنا، اپنی زندگی میں جو مجھے پسند ہے وہ میں کروں گا، باقی تیری خدائی کا میں انکار نہیں کرتا۔ شیطان نے یہ نہیں کہا کہ کوئی خدا نہیں ہے، کہا اے خدا تیری خدائی کو مانتا ہوں لیکن اپنی زندگی میں وہی کروں گا جو مجھے پسند ہے۔ تو اگر آج کا حسینی یہ کہے کہ مولا حسین میں آپ کو تو مانتا ہوں، میں خدا کو تو مانتا ہوں، لیکن مجھے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، حسین یہ آپ مجھے نہ بتائیے، خدا یہ آپ مجھے نہ بتائیے۔ امام فرماتے ہیں میرا ماننے والا ہو ہی نہیں سکتا، اگر علی اور حسین کے ماننے والے ہو تو مجھے امام بھی مانو اور زندگی بھی ایسے گزارو جیسے سلمان فارسی نے گزاری تھی۔ یہ اس بھول میں مت رہیے کہ دشمن کو پتہ نہیں نعروں سے خطرہ ہے، دشمن کو پتہ نہیں نام حسین سے خطرہ ہے، دشمن کو پتہ نہیں ہمارے ماتم سے خطرہ ہے۔ دشمن کو اگر خطرہ ہے تو فکر حسین ابن علی سے خطرہ ہے۔ اگر نعروں اور ماتم سے خطرہ ہوتا تو پورے یورپ میں، امریکہ میں سڑکوں کو کھولا کیوں جاتا کہ شیعوں کا جلوس جا رہا ہے، انہیں جانے دو، شیعہ ماتم کر رہے ہیں انہیں کرنے دو۔ لیکن انہی سڑکوں میں اگر کوئی نظام امام حسین کی سطح بلند کرتا ہے اسے فوراً زندان میں ڈال دیا جاتا ہے، اگر کوئی فکر امام حسین کی سطح بلند کرتا ہے انہیں فوراً زندان میں ڈال دیا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ کے حکمراں جب انٹرویو دیتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو لبرل ہیں، ہم تو لبرل ہیں۔ یہ کسے پیغام دے رہے ہیں ہم تو لبرل ہیں؟ خدا کو پیغام نہیں دے رہے، یہ اپنے باپ کو پیغام دے رہے ہیں ہم تو لبرل ہیں، مطلب ہم تمہارے نظام کے ماننے والے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ کے نظام کے ماننے والے نہیں ہیں۔ تبھی انہیں حکومتوں پہ لایا بھی جاتا ہے، انہیں مال بھی دیا جاتا ہے، انہیں سپورٹ بھی کی جاتی ہے، انہیں اپنے ملکوں میں پناہ بھی دی جاتی ہے۔ تو جب تک تو حسین کا نام لے لیکن نظام یزید کے اندر رہتے ہوئے لیتا رہے گا، دشمن کو تم سے خطرہ نہیں ہے، لیکن تو نام حسین بھی لے اور فکر حسین کا علم بھی بلند کرے، پھر دشمن تجھے ایسے ہی شہید کرے گا جیسے عارف حسینی کو شہید کیا، جیسے سبط جعفر کو شہید کیا۔ ارے اس کراچی میں نوحے لکھنے والے تو بہت تھے، مرثیہ پڑھنے والے تو بہت تھے، حسین کی شعر و شاعری کرنے والے تو بہت تھے، سینکڑوں نوحے لکھنے والے تھے، لیکن ایک ایسا بندہ جو اپنے نوحوں کی فیس نہ لیتا، جو اپنے مرثیوں کی فیس نہ لیتا، جسے جہاں بلایا جاتا فوراً چلا جاتا، وہ بندہ جو خود کما تھا، پروفیسر تھا، اپنی کمائی پہ چلتا، جس نے نہ گاڑیاں بنائی نہ ملکیتیں بنائی، ایک ہی موٹر سائیکل پہ سفر کرتا تھا، کراچی کا بچہ اس کے سلام کو جانتا تھا، اسے گولی مارنے کی ضرورت کیوں تھی؟ کیونکہ وہ حسین کا نام بھی لے رہا تھا اور اپنی شاعری میں فکر حسین کو بھی بتا رہا تھا۔ یہاں جنگ کے فکر حسین ہے۔